جناب چیئرمین صاحب یہ بہت اہم کیس ہے، بہت اہم سوال ہے. یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ کہتے ہیں 567 کیسز جو ہیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. نیچے جو چارٹ دیا ہوا ہے اس میں یہ کہتے ہیں 466 کیسز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اس کے بعد سر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 466 ہیں ان میں سے جو بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے 246 ہیں، اور اس کے بعد جو لڑکے ہیں وہ ہیں 228 ہیں، اور جو اکیوز اریسٹ ہوئی ہیں وہ 357 ہیں. اور سر یہ آگے یہ دیکھیں چالان انہوں نے یہاں پہ جو دیے ہیں، اوپر انہوں نے کہا ہے جی کہ 485 چالان ہوئی ہیں، نیچے کہے ہیں کہ 296 جو ہیں وہ چالان ہوئی ہیں. کیا میرا وزیر موصوف صاحب سے یہ سوال ہے کہ جناب ایک ہی سوال کے جواب میں آپ نے دو متضاد باتیں کی ہیں. Order in the house, please. دو متضاد باتیں آپ نے کی ہیں، تو کون سے والی بات جو ہے وہ آپ کی جو ہے کون سی صحیح ہے؟ جو پروسیکیوشن کے حوالے سے چیزیں ہیں اس میں انویسٹیگیشن ہے، اس میں پروسیکیوشن کا جو اگلا مرحلہ ہے، اس میں باقی ساری جو لوازمات ہیں کسی ٹرائل کے لیے وہ پورا کرنا جو ہے وہ پولیس کا کام ہے، اور اس میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری کی گئی ہیں. لیکن سزا دینا تو سر پھر عدالت کا کام ہے، وہ کیوں نہیں دے رہی یہ تو سر شہادت عوان صاحب خود بڑے وکیل ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ کتنے انہوں نے جو کیسز کیے ہیں ان میں سے سزا کتنوں کو ہوئی ہے. تو یہ کنوکشن ریٹ بھی اسلام آباد میں ہماری انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کی وجہ سے قدرے دوسرے صوبوں سے بہت زیادہ ہے. باقی جو کہا گیا کہ ابھی ہم ناکام ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بوجھ عدلیہ پر ہے، کہ عدلیہ کی وجہ سے یہ جو کیپٹل ٹیریٹوری ہے 20-25 کلومیٹر وہاں پر بھی جو کیس ہیں ان کے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو میرا منسٹر صاحب آپ سے کوئسچن ہے کہ یہ آئی سی ٹی پولیس کس کے انڈر ہے، انویسٹیگیشن کس کے انڈر ہے؟ اگر آپ کی انویسٹیگیشن ہی صحیح نہیں ہوگی تو عدلیہ ان کو کس طرح سے سزا دے گی؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ انویسٹیگیشن ہے. اگر کہتے ہیں آئی سی ٹی کامیاب ہے تو سر کامیاب کہاں سے؟ کنوکشن ریٹ آپ کا دیکھیں سر، یہ چارٹ میں دیکھیں کہ آپ کی کنوکشن ہے 2 اور اکوٹل ہے 21. تو بھائی آپ کا کنوکشن ریٹ 4.2 ہے، آپ کا کنوکشن ریٹ 4.2 ہے، تو مطلب یہ کہ 95% کیسز آپ نے جھوٹے لوگوں کو ڈالا، آپ کی پروزیکیوشن فیل ہوئی، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آپ کی فیل ہوئی. تو صاحب میرا کہنا تو یہ ہم تو چاہتے ہیں اس قسم کے ہینیس قسم کے کرائم اس آئی سی ٹی یا چھوٹے سے علاقے میں نہیں ہونے چاہیے. خالی پریشر کم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو چالان کر لیں اور اس کے بعد سارے لوگ چھوٹتے جائیں. 466 میں سے 2 سزائیں سر، یہ تو میں سمجھتا ہوں نہ ہونے کے آٹے میں نمک بھی بہت زیادہ، یہ نہ ہونے کے بعد یہ ناکامی ہے اور یہ شرمندگی ہے. میرا خیال ہے یہ ایسا ایشو ہے، منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی غلطی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ شاید انویسٹیگیشن میں خامیاں ہیں. تو اس کو آپ ایک کمیٹی کے پاس بھیجیں کہ سارے جو کیسز ہیں اس کو ایگزامن کیا جائے اور پھر ایک اس کو واپس لے جائے. ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم صرف کویسچن آنسر سیشن میں چھوڑ سکتے ہیں. کل بھی اس پہ ایک بڑی گفتگو ہوئی تھی، ایک موشن تھی کہ یہ معاملہ ریپ کا ہے، اور یہاں مسئلہ یہی آتا ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو میری نظر میں سر اگر آپ اس ایشو کو ادھر کویسچن آنسر میں ختم نہ کریں، اس کو باقاعدہ کمیٹی کے پاس لے کے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جو کیسز ہیں ان میں کیا خامیاں ہیں. مدد کرنی ہے ہم نے جوڈیشل سسٹم کی، اس وقت تنقید کی صرف ہمیں ضرورت شاید نہیں. آئی سی ٹی نے 1/21 سے لے کے آج تک جو ہیں کتنے جو ہے نمبر آف کیسز جو ہیں انہوں نے ریپ کے جو ہیں وہ رجسٹرڈ کی ہیں، جس کے جواب میں سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں ٹوٹل کل جو ہیں 20/6 تک بڑا، یہ میڈم بڑا اہم کہ جو ہے 20 جون تک انہوں نے 25 تک 567 کیسز جو ہیں انہوں نے رجسٹرڈ کی ہیں ریپ کے، اور اس میں سے 625 اکیوز انہوں نے جو ہیں وہ اریسٹ کی ہیں. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں نیچے یہ کہتے ہیں کہ 567 جو کیسز انہوں نے رجسٹرڈ کی ہیں ان میں سے 485 جو ہیں چالان کی ہیں، 80 اکیوز اس میں سے کنوکٹ ہوئی ہیں، اور 32 جو ہیں وہ اکوٹل ہوئی ہیں. اب جناب انہوں نے نیچے ایک چارٹ بھی دے دیجئے، نیچے ایک چارٹ بھی دیا ہے سر، بڑا غور طلب بات ہے سر. یہ دیکھیں سر اوپر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 567 کیسز جو ہیں جناب چیئرمین صاحب
جناب چیئرمین صاحب، یہ بہت اہم کیس ہے، بہت اہم سوال ہے. یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ کہتے ہیں 567 کیسز جو ہیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. نیچے جو چارٹ دیا ہوا ہے اس میں یہ کہتے ہیں 466 جو ہے 66 کیسز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اس کے بعد سر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 466 ہیں ان میں سے جو بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے 246 ہیں، اور اس کے بعد جو لڑکے ہیں وہ ہیں 228 ہیں، اور جو اکیوز اریسٹ ہوئی ہیں وہ 357 ہیں. اور سر یہ آگے یہ دیکھیں چالان انہوں نے یہاں پہ جو دیے ہیں، اوپر انہوں نے کہا ہے جی کہ 485 چالان ہوئی ہیں، نیچے کہے ہیں کہ 296 جو ہیں وہ چالان ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اگلا جو کنوکشن کی بات انہوں نے کی ہے سر یہاں پہ کوٹل کی بات، انڈر ٹرائل کی بات کی ہے 266 کی، اور اوپر وہ کہتے جو فگر دیا لگ گیا. میرا وزیر موصوف صاحب سے یہ سوال ہے کہ جناب ایک ہی سوال کے جواب میں آپ نے دو متضاد باتیں کی ہیں. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. دو متضاد باتیں آپ نے کی ہیں، تو کون سے والی بات جو ہے وہ آپ کی جو ہے کون سی صحیح ہے؟ جناب چیئرمین صاحب، میرا کہنا یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ آئی سی ٹی 20-22 کلومیٹر کا ایریا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس آئی سی ٹی کے اندر سر جو ہے اتنے بچے اور بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو. اور اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں کنوکشن سر آپ بتائیں کہ اس کے اندر جو ہے کتنے لوگ کنوکٹ ہوئی ہیں. ظلم خدا کا 567 کیسز، کنوکشن ٹوٹل جو ہیں 24. تو سر بات یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیسز وہ کہتے ہیں سر انہوں نے بتایا 200، کنوکشن خالی 12، اور اسی طریقے سے جو بچیوں کے ساتھ جو مسنگ جو ہیں ان کے ساتھ کیسز کی ہیں 266، کنوکشن خالی 2. سر حضور والا یہ آئی سی ٹی کی کارکردگی ہے. کرائم رکے گا ایگزیمپلری پنشمنٹ سے. جہاں آپ کی 400 میں سے 2 سزائیں ہوں گی وہاں پہ کیا ہوگا؟ متضاد جو فگر دیے گئے، ایون کے جواب متضاد دیا گیا. تو میں سم اپ کروں گا کہ پہلے تو آپ کا یہ اس پیج پہ جو ڈیٹا دیا گیا ہے کون سے والا صحیح ہے، اور آپ کی کنوکشن جو ہے اتنی لو کیوں ہے. تو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں اسلام آباد کی حد تک ریپ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں. جی جواب پڑھا ہوا تصور کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ مہمانوں کی گیلری میں موجود پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اکاؤنٹنگ اور سیکورٹی اسٹڈیز کے طالبات اور طلباء کو اسلام آباد طالبات کو مہمانوں کی گیلری میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی سر جناب چیئرمین، ایک تو جو ٹیبل ہے اس میں ٹوٹل جو ہے وہ غلطی سے لکھا گیا ہے، وہ 567 ہی اگر آپ اسے ٹوٹل کر لیں. دوسرا سر کہ جو کنوکشن، اور سر کیونکہ شہادت ایوان صاحب جو ہیں بڑی بریک بینی سے دیکھتے ہیں، بڑے ماہر قانون ہیں سر، تو اس لیے انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ ٹوٹل غلط لکھا گیا ہے. سر جو کنوکشن ہے سر وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور عدالتوں کے حوالے سے تو ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. جو پروسیکیوشن کے حوالے سے چیزیں ہیں اس میں انویسٹیگیشن ہے، اس میں پروسیکیوشن کا جو اگلا مرحلہ ہے، اس میں باقی ساری جو لوازمات ہیں کسی ٹرائل کے لیے وہ پورا کرنا جو ہے وہ پولیس کا کام ہے، اور اس میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری کی گئی ہیں. اور یہ کنوکشن ریٹ بھی اسلام آباد میں ہماری انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کی وجہ سے قدرے دوسرے صوبوں سے بہت زیادہ ہے. باقی جو کہا گیا کہ ابھی ہم ناکام ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں، ایک ہیلپ لائن 5080 ہماری ہے جو کہ سیف سٹی میں کسی بھی اس طرح کے واقعے کی اطلاع ہوتی ہے تو فوری طور پہ امیڈیٹلی ایک کمیٹی بن جاتی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے، جس کو ایس پی ہیڈ کرتا ہے. اور اس پہ اس کے بعد جو اینٹی ریپ کی انویسٹیگیشن ایکٹ جو 2021 ہے سر، اس کے مطابق ہم اس کو پوری سپیڈ کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اس میں اریسٹ جو ہیں وہ آلموسٹ
85% سے زائد ہیں جو لوگ نومینیٹڈ اور جو انویسٹیگیشن میں آئے ہیں. اور یہاں پر سر اس کے بعد جب آپ انویسٹیگیشن بھی ہو اس کے بعد پروسیکیوشن پہ بھی بڑی توجہ دیتے ہیں, لیکن سزا دینا تو سر پھر عدالت کا کام ہے. وہ کیوں نہیں دے رہی, یہ تو سر شہادت عوان صاحب خود بڑے وکیل ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ کتنے انہوں نے جو کیسز کیے ہیں ان میں سے سزا کتنوں کو ہوئی ہے, تو یہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. جی سینیٹر شہادت عوان صاحب. ڈیفینس کونسل تھا سر, بالکل اعظم صاحب اور ہم نے ڈیفینس کا کام کیا زندگی میں. سر میں گزارش یہ کروں گا کہ وزیر موصوف نے یہ تو تسلیم کر لیا ہے کہ ڈیٹا کیلکولیٹ کرنے میں حالت یہ ہے کہ چند فگر لکھنے میں جو ہے وہاں پہ بھی مسٹیک ہے. لیکن سر میں بتاؤں کہ اگر کہتے ہیں آئی سی ٹی کامیاب ہے تو سر کامیاب کہاں سے؟ کنوکشن ریٹ آپ کا دیکھیں سر, یہ چارٹ میں دیکھیں کہ آپ کی کنوکشن ہے 2 اور اکوٹل ہے 21, تو بھائی آپ کا کنوکشن ریٹ 4.2 ہے. آپ کا کنوکشن ریٹ 4.2 ہے تو مطلب یہ کہ 95% کیسز آپ نے جھوٹے لوگوں کو ڈالا, آپ کی پروزیکیوشن فیل ہوئی, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آپ کی فیل ہوئی. تو صاحب میرا کہنا تو یہ, ہم تو چاہتے ہیں اس قسم کے ہینیس قسم کے کرائم اس آئی سی ٹی یا چھوٹے سے علاقے میں نہیں ہونے چاہیے. خالی پریشر کم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو چالان کر لیں اور اس کے بعد سارے لوگ چھوٹتے جائیں. 466 میں سے 2 سزائیں سر, یہ تو میں سمجھتا ہوں نہ ہونے کے آٹے میں نمک بھی بہت زیادہ, یہ نہ ہونے کے بعد یہ ناکامی ہے اور یہ شرمندگی ہے. جی ناٹ جی محمد. سزاؤں والا معاملہ تو میں نے دوبارہ کہا ہے کہ اگر پروسیکیوشن میں انویسٹیگیشن میں کوئی کمی کوتاہی ایف آئی آر سے لے کے چلان پیش کرنے تک اور اس کا پورا مقدمہ لڑنے تک کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کے ذمہ دار تو ہم ہیں. اب سزا جج صاحبان کیوں نہیں دیتے یہ تو عدالت سے یا پھر ہمارے وکلا یہ بہتر بتا سکتے ہیں. سر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہم نے یہاں پہ اقدامات اٹھائے ہیں اس سے آئی سی ٹی میں سر 15% اس طرح کے کرائمز میں کمی اس لیے آئی ہے کہ نومینیٹڈ لوگ پکڑے جاتے ہیں, اس کے بعد انویسٹیگیشن اور ان کی عدالتوں تک پہنچتے ہیں. باقی سر اگر یہ نہ ہو اور یہ پھر سر ہر سال یہ ٹرینڈ بڑھتا ہوا تھا, اس سال یہ 15% یہ نیچے کو ٹرینڈ ہے, تو ڈیٹرنس ہے سر. ہاں باقی سزاؤں کے حوالے سے تو لا منسٹر نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بڑا کمپریہنسو انہوں نے ایک پیکج بنایا ہوا ہے اور اس پہ کوئی بیٹھنے کو کوئی کمیٹی باقی سارے کرتے ہیں. سر اس کو بھی کسی سائڈ پہ لگائیں, لا منسٹر تو دے چکے ہیں تاکہ انصاف کی بہتری ہو سکے. سر جی سینیٹر دنیش کمار صاحب. بہت بہت شکریہ. منسٹر صاحب توجہ چاہیے, چیئرمین صاحب جی منسٹر صاحب کی توجہ چاہیے. منسٹر صاحب جی منسٹر. ایک تو منسٹر صاحب آپ نے خود غلطی تسلیم کی گئی کہ یہاں پر مسٹیک ہے, تو پہلا سر میرا کوشچن ہے کہ جنہوں نے آپ کے ادارے نے یہ مسٹیک کی ہے ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ دوسری بات سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بوجھ عدلیہ پر ہے کہ عدلیہ کی وجہ سے یہ جو کیپٹل ٹیریٹوری ہے 20-25 کلومیٹر, وہاں پر بھی جو کیس ہیں ان کے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو میرا منسٹر صاحب آپ سے کوشچن ہے کہ یہ آئی سی ٹی پولیس کس کے انڈر ہے, انویسٹیگیشن کس کے انڈر ہے؟ اگر آپ کی انویسٹیگیشن ہی صحیح نہیں ہوگی تو عدلیہ ان کو کس طرح سے سزا دے گی؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ انویسٹیگیشن ہے. یہ منسٹر گزارش یہ ہے انٹیریئر منسٹر کہ میں نے دوبارہ کہہ دوں, گنیش صاحب تشریف لائیں کسی وقت, ہم انہیں بریف کرتے ہیں کہ کس طرح اس طرح کے کیسز کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے, کتنی جلدی اس کی ایف آئی آر, پھر اس کے بعد اس کی لیگل ریکوائرمنٹس پورے کرنے کے بعد ان کے اریسٹ, اس کے بعد اس کا چلان کے بعد پروسیکیوشن کے حوالے سے. سر یہ جو سزاؤں والی بات ہے یہ آئی سی ٹی میں قدرے زیادہ ہے, باقی صوبوں کا بھی ملاحظہ کریں تو یہ اوورال ایشو جو ہے یہ ہمارے سائڈ پہ نہیں ہے. اب سزا وہ کیوں نہیں دیتے یہ تو جج صاحبان سے یا عدالت سے پوچھا جا سکتا ہے. سر جی سینیٹر جی بہت اہم ایک معاملہ ریز ہوا ہے سعادت عوان صاحب کا, کیونکہ ایشو یہی آتا ہے جس طرح دنیش کمار صاحب نے کہا کہ کیا انویسٹیگیشن ٹھیک تھی یا عدالت کی غلطی تھی. میرا خیال ہے یہ ایسا ایشو ہے, منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی غلطی ہے,
اور ہمارا خیال ہے کہ یہ شاید انویسٹیگیشن میں خامیاں ہیں، تو اس کو آپ ایک کمیٹی کے پاس بھیجیں کہ سارے جو کیسز ہیں اس کو ایگزامن کیا جائے اور پھر ایک اس کو واپس لے جائے. ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم صرف کویشچن آنسر سیشن میں چھوڑ سکتے ہیں. کہ کل بھی اس پہ ایک بڑی گفتگو ہوئی تھی، ایک موشن تھی کہ یہ معاملہ ریپ کا ہے اور یہاں مسئلہ یہی آتا ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو میری نظر میں سر اگر آپ اس ایشو کو ادھر کویشچن آنسر میں ختم نہ کریں، اس کو باقاعدہ کمیٹی کے پاس لے کے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جو کیسز ہیں ان میں کیا خامیاں ہیں. مدد کرنی ہے ہم نے جوڈیشل سسٹم کی، اس وقت تنقید کی صرف ہمیں ضرورت شاید نہیں ہے. جی منسٹر اعظم نذیر تھا. میری سٹیٹمنٹ کو غور سے نہیں سنا آپ نے. کل میں نے سر اسی لیے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کہی تھی، اسی ٹاپک پہ بات سینٹر شہری رحمان صاحبہ کا جو موشن تھی اس پہ جب ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے تو یہی میں نے کہا تھا کہ لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں الحمدللہ ہمارے پاس اچھے لیگل برینز ہیں. وی آر بلیسڈ. علی ظفر صاحب کا نام لیتا ہوں، سینیٹر شہادت عوان صاحب ہیں، فاروق نائک صاحب اسے چیئر کرتے ہیں، ضمیر گھمرو صاحب ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب ہیں. ہم سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے بڑے سال گزارے ہیں عدالتوں میں. اور ابھی جی میں بھی ہوں، جی میں اب دوسرے رول میں ہوں، لیکن میں ان کی وہ کیا کہتے ہیں معاونت کے لیے اور سہولت کاری کے لیے وہاں پہ ہوں. جی تو کل سر بھیج دیا ہے اسی کے اوپر جو لو کنوکشن ریٹس ہیں اور اوور آل جو ری ویمپنگ ہے. سر میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میری تو پارٹی کے منشور میں تھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا منشور تیار کریں، تو جو یہ انصاف تک رسائی میں مسائل حائل ہیں اور جو لو کنوکشن ریٹس ہیں یہ ہمارے مینیفیسٹو میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے کہ سسٹم کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ سب لوگ ٹائم نکالیں، لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں. ہمارا دوسرا بل نیشنل اسمبلی میں پڑا ہے، ادھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ہم جوائنٹ کمیٹی بنا لیں تو انشاءاللہ سر یہ حل ہوگا.